بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا، وہ تو مخلوق ہوئی۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ہے۔ تا وقت ہے کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ میتھمیٹیکلی یہ اسٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا ورنہ تو یہ رکے گی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ پھر وہ تم سے پوچھتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا۔ میتھمیٹیکلی یہ اسٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ تعالی کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی، اور اللہ کو موت نہیں آتی۔ وہ الحی القیوم۔ وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص یونیک صورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں۔ ہاں اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی، دونوں میں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں سٹارٹ ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک چیپٹر موجود ہے، آپ کی ولادت مبارکہ سے متعلق۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال
یعنی جس سال ابراہ کے لشکر کو برباد کیا گیا تھا اس سال کو اللہ نے یادگار بھی بنانا تھا، ادروائز اس کے بعد کعبہ شریف پہ کئی دفعہ حملے ہوئے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی، اس سال کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنانا تھا۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اہل تشیع کے ہاں جو صحیح بخاری کے لیول کی ان کی حدیث کی کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے، اس میں بھی 110 نمبر جو چیپٹر ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن پریکٹیکلی شیعہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ امام خمینی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ پورے کا پورا ویک ہی ایران میں ربیع الاول سے ریلیٹڈ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں ڈکلیئر کر دیا ہے تاکہ یہ 12 اور 17 کا جھگڑا نہ ہو، ادروائز کتابیں تو 12 ربیع الاول بتاتی ہیں۔ اہل حدیث نے، دیوبند نے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 9 ربیع الاول کی ایک پخ چھوڑ دی، حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ خود آمزہ بریلوی صاحب جن کے اوپر پورا مکتب کھڑا ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ تو یہ بریلویوں سے ذرا پوچھیں، یہ جو 12 ربیع الاول آپ منا رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت تو اسے 8 ربیع الاول لکھ کے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا چونکہ اب 12 چل پڑی ہے اس لیے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، چلنے دیں اس کو اس طرح۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر ان کے اعلیٰ حضرت کے بھی جو اعلیٰ حضرت ہیں جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ قادریہ کھڑا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، انہوں نے غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھ دی ہوئی ہے۔ اچھا، بڑا اچھا ہوا ہے یہ لکھ دیا انہوں نے۔ اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب سے میں نے یہ ڈیٹ نکالی، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو صرف نا نقل کیا ہے علماء کا قول۔ بھائی تمہارے بابے تو دین سکھانے آئے تھے، وہ اوٹ پٹانگ چیزیں نقل کر کے امت کو یہ کچھ بتا کے گئے۔ یعنی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو کمزور چیزیں ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں، ان کو ڈسٹنگوش کر کے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح بات ہے، تو وہاں پہ ان کو پھر بتانا چاہیے تھا نا کہ 12 ربیع الاول بھی کوئی ڈیٹ ہے۔ انہوں نے 10 محرم الحرام کی ڈیٹ کو نقل کیا، ظاہر ہے علماء سے نقل کیا، اسے انڈورس کیا، اس کی مخالفت کے لیے نقل نہیں کیا۔ ہمارا صرف معصومانہ سوال ہے، آپ کا تو بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ فنا فی الرسول ہوتے ہیں، وہ فنا فی شیخ ہوتے ہیں، اور فنا فی اللہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کیے ہیں تصوف میں۔ اور جو باباؤں کے بابا ہیں آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں آپ اولیاء کا سردار کہتے ہیں، ان کو تو اپنے نبی کی تاریخ پیدائش ہی نہیں پتا، اگے کے کام ٹرنا ہے، جو کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو ہم نے دلائل النبوہ کا حوالہ بتا دیا ہے، امام بیہقی کی کتاب کا۔ اور یہ حدیث کی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارے اس تک نہیں پہنچ سکے، ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو علم غیب جانتے ہیں بقول ان کے، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے تو مہینہ بھی غلط لکھ دیا، 10 محرم کا دن لکھ دیا۔ یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس حوالے سے کھلے۔ باقی جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے سیلیبریشنز ہیں آج کل جو پوری دنیا میں مروجہ ہیں، ان کا ثبوت پہلے 600-650 سال تک نہیں ملتا۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک مملوک سلطنت جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے تھی، جنہوں نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی اور تاتاریوں کا فتنہ ختم ہونا شروع ہوا، انہی میں ایک شخصیت تھی ملک المظفر۔ 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے، بمطابق 1233 عیسوی، یعنی آپ سمجھ لیں آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے، آج 1445 ہجری چل رہا ہے۔ انہوں نے علماء کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی کھانا شانا کھلایا، تو علماء تو پھر پکے ہو گئے، انہوں نے کہا سرکار پچھلے سال کھوایا سی، اس سال بھی کھواؤ،
کرتے 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 پھر اس ٹائم کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی کہ جی میلاد منانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ نے شروع کیا ہے یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 800 سال تک جو ان سے بڑے عاشقان رسول تھے ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ نے ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ جہاں تک ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے اوپر تو اجماع امت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے، سبیلیں لگا کے اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ہے ایک ایونٹ کی، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ میں خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں شاید ان تک نہیں پہنچی تھی، لیکن جو چوتھے خلیفہ تھے سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے۔ کوئی ہمیں ضعیف نہیں، کوئی جھوٹی روایتی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو، حالانکہ یہ پاسبل تھا، جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی، لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے۔ کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات لے کے چلے ہوں جس کو انہوں نے آج اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومان امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں۔ جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے ہی سٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں جی پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ سرکار پرانوں کے نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ پرانے تو ہیں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین، تبع تابعین۔ تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہوں گے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے۔ جی پرانے بزرگ، پرانے نہیں سرکار، درمیانے، پرانے تو ہے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی صدی کے اندر، 7ویں صدی ہجری کے اندر، ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون۔ اس نے 678 ہجری کے اندر، آج سے 800 سال پہلے، کوئی منت مانی تھی، اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اثر کے اوپر۔ اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا۔ اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے ہیں۔ 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا، پہلے یہ وائٹ تھا۔ اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا۔ یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر۔ اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا، اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے۔ میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا، تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا، وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا، ملک المنصور۔ یہ دونوں کام سنیوں نے کیے۔ میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا، اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا ہے سنیوں سے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا، حالانکہ نبی علیہ السلام
کہ زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردگان نے کھول دیا ہے اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے، یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی. حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو، وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے. ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی علیہ السلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے. انہیں پتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. وہ اس کو نبی علیہ السلام کی گستاخی شمار کرتے تھے. اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا، اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا. تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا. اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخ رسول کہتے ہیں آپ کو. میرے سوا تو کسی کی جرت نہیں، وہاں بھی کسی کی جرت نہیں کہ بات کر جائے، باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں، اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے. یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے، اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے. یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اوپر رکھا ہوا ہے، یہ اتار لیں. نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. بہرحال 1926 کے اندر سعودی حکومت نے جو باقی مزارات تھے وہ سارے ختم کر دیے جو بقیہ غرقد میں تھے. اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ 400 سال تک جو امت کی جمعیت کو آٹومانم امپائر نے توڑا، خانہ کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں، اگر چاروں حق پہ ہیں تو مسلح 4 کیوں ہیں؟ ساروں کے ایک کے پیچھے پڑھو. چلو 4 مسلح تھے، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لو، ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے. نہ پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے 1517 سے لے کے 1917 تک. اگر یہ ورلڈ وار 1 نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی تو یہ بدعت آج بھی موجود ہوتی. اس ورلڈ وار کا ایک فائدہ امت کو ہو گیا کہ وہ بدعت اٹھ گئی، اور اب ایک مسلح وہاں پہ. 400 سال تک انہوں نے 4 مسلح ڈالے. آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا، اور کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں. انجینئر صاحب بزرگوں پہ بولتے ہیں، بھائی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ ہیں. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے بھی 800 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ ہیں. بدعتیں تم داخل کرو دین میں. جب ہم بولیں ایک غریب تو بدتمیز نہ سوچ دوں میں نبی تھا، ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں، لے جو بابے تھو دبو انہوں جا کے ہوں. بالکل اب کوئی لحاظ نہیں. جس طرح سیدنا عمر نے کہا تھا نا، یہ نبی علیہ السلام نے اس وقت زمینیں تمہیں دی تھی جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب یہ زمینیں جو ہے بیت المال میں جمع کرواؤ، ادروائز ان کے اوپر کاشتکاری کرو اور اس میں سے حصہ جو ہے بیت المال کو دو. تو میں بھی انہوں نے سیدھا ہو گیا کہ بھائی یہ ہوں پرانیاں گلاں. ہوں اللہ دے فضل نال یہ دعوت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں راسخ کی ہے، بالکل سٹریٹ فارورڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن علمی اختلاف، کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. وہ تو ہماری ڈاکٹرن کے خلاف ہے، خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، ہم تو اسے بالکل اسلام کی روح سے سمجھتے ہی حرام ہے. علمی اختلاف. تو یہ کام ان کے بزرگ ڈال کے گئے ہیں. جب ہم وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے، امت کی جمعیت کو توڑا ہے، تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں. تو میلاد کا بھی سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے. بھائی اس سے پہلے لوگ میلاد کس طرح مناتے تھے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منایا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھ کے. اور انہوں نے لنگر چک کے رکھا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، یہ لنگر نو دب کے رکھتے رہے. ہاں باپا جانی نے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا، الیاس قادری صاحب نے. وہ بھی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، منڈے کا روزہ.
تو وہ تو ہر ہفتے ہی رکھا جائے، اچھی بات ہے، چلیں ربیع الاول میں ہی رکھ لیں ولادت کی خوشی منانے کے لیے. تو یہ ہے آفیشل طریقہ. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کیا کریے سرکار، اے کرو نہیں اور کیا کریے، اور اے کرو کہ اس دن انجینئر صاحب کی ویڈیوز لگا کے بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ جو ہستی دنیا میں آئی تھی ہماری منجی بن کے، ہادی بن کے، نجات دہندہ بن کے، جن کے ساتھ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، وہ امت کو دے کے کیا گئی ہیں، وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ سارے بابے اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، بلکہ کرسچنز، جیوز اور ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں اختلاف کیا ہے کہ کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ماننا ہے، بابوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں ماننا. اسی تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں بار بار کہ میرے نبی تھا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات ہے، 22-23 سال، 2001 کی بات ہے. اس زمانے میں نے جو ربیع الاول کی لائٹنگ کا سامان ہے نا، کوئی 1-1.5 لاکھ روپے کا بنایا ہوا تھا، وہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا، تنخواہیں جوڑ جوڑ کے. والد صاحب جو پاکٹ منی دیتے تھے، اپنی جاب تو نہیں لگی ہوئی تھی، 2002 میں نے جوائننگ دی، پھر اس کو مزید ایڈ کیا. تو وہ میلاد کا سامان پھر بعد میں ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ بھی استعمال میں لے کے آئے ہیں، صحیح جگہ بھی استعمال ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے. یقین کریں ہمیں کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی الاسلام کی خوشنودی کا کام نہیں ہے، وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. اس لیے اس مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے عقلی دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ. جب یہ آپ کو جذباتی ڈاکٹر پڑھائے نا، اور دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہے، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کریں عاشق رسول کون ہے. ہاں، اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بتاتے ہیں تمہیں. کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا، 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی، مجلس تھی، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے، وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے، نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تہاڈا میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا. آؤ نا داڑھ تھلے، ہاں اے میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہو. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، یعنی دیوبند والا دیو. اور اے پیو اے بگوٹن والا نہ لینا، اے علمی طور سے میں گل کر رہا ہوں. ہاں، ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہتے ہیں نا استاد روحانی باپ ہوتا ہے. تو اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اسی طرح کے لوگ کاٹتے کہتے تھے کہ یہ سب کتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں. بھائی اس طرح کے آپ کلپ قرآن سے کاٹے نا تو قرآن پاک کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی سخت بات کرتا ہے، کہیں پہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کہیں کوئی اینٹی وینم کے طور پہ بات کرتا ہے. تو آپ ساری سخت آیات کٹھی کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ کوئی کتاب ہے پڑھنے والی. کوئی سیدھے طریقے نہ بندہ گل کرے، وہ سیدھے طریقے سے ہی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اتنی بڑی بات. اب یہ میری 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں نے کوئی بات مزاح کے طور پہ کرنی ہے، کوئی سلوگن کے طور پہ کرنی ہے، تو اس کو بیچ میں سے کاٹ کے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی متکبر ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی تمہارے سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے، ہاں 1 روپے کے روادار نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کھلایا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی سے کوئی احسان والا معاملہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہوا ہے. یہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتائے گا. تو ہم نے سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اپنی لائف کو ونریبل کیا، اپنی فیملی کی لائف کو، اپنے قریبی ٹیم ممبرز کی لائف کو ونریبل کیا. اس سسٹم سے حاصل تو کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی نا، وہ یہ تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز کرتا اور 1 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا میں کماتا. ہاں، ہر مہینے میں 100-150 مولوی خرید لینا. ہاں، آ کے میرے آکی وی لاگ بنا رہے ہوں. ہاں، یہ بھی نہیں کیتا یار، میں ان کڈیا کیا ہے چوں. یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے نا. کسی نے کوئی دنیا میں کوئی چیز گین کرنی ہوتی ہے. کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنے کا.
بس مسکینوں کی طرح، مولا علی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اپنے نبی کے مجاہد بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. الم نشرح لک صدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ایک تو ویسے ظاہری معنی بھی درست ہے کہ آپ علیہ السلام کا شق و صدر والا واقعہ بھی 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا حضرت جبرائیل نے ریموو کیا. ایک سونے کا تشت جنت سے لے کے آئے تھے جس میں زمزم. آپ زمزم کی امپورٹنس دیکھیں کہ برتن سونے کا جنت سے ہے، لیکن پانی جس میں حضور کا دل دھویا گیا ہے وہ زمزم. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جنت سے پانی نہیں ہے، یہ زمزم کا پانی. پھر آپ نے اسلام کا سینہ مبارک سی دیا گیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سلائی کے نشان آپ کے جسم پہ دیکھے. ایک تو وہ سینہ کھولنا ہے اور ایک اس کا معنی وہ ہے جو لٹریچر کی لینگویج میں لیا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جی میرا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، جیسے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اس کو شرح صدر کہتے ہیں. شرح صدر کی جو ٹرم ہے وہ یہیں سے نکلی ہوئی ہے نا، شرح صدر، کھلنا سینے کا، یعنی بات سمجھ آ جائے. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملات کو، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یہ دعا وہ مانگا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کی لکنت کھول دی. یہ آج بھی دعا بڑی افیکٹو ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب بھی ہم تقریر سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بیان تو اس کے سٹارٹ میں یہ پڑھتے ہیں دعا. اس دعا میں صرف اپنی زبان کی روانگی نہیں مانگی گئی ہے بلکہ اگلوں کے بھی دماغ میں میری بات آ جائے. آپ تو بڑا اچھا بول رہے ہیں، سامنے والے کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، یفقہوا قولی، میری بات بھی سمجھ آئے اس کو. یہ نہ میں بات کوئی اور کر رہا ہوں الٹ سمجھ آ رہی ہو. یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگ بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں بالکل الٹ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اللہ کی تائید نہ ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کے سنے عجیب و غریب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو باتیں بھی عجیب کرتے ہیں کہ علماء کی بات نہ ان کا سر ہوتا ہے نہ پاؤں. صحیح بھی بات کریں نا بعض اوقات وہ بات کے پیچھے عظیمت نہیں ہوتی کہ آگے بات سمجھ گئی، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیمت دی ہے. مثلا میں آپ کو مولانا اسحاق صاحب کی بات کروں رحمہ اللہ تعالیٰ. مولانا اسحاق صاحب کی آپ کوئی ویڈیو سن لیں، کوئی کلپ سن لیں، ایک ریڑے والے کو سنا دیں، ایک ڈاکٹر کو سنا دیں، ایک انجینئر کو سنا دیں، وہ سارے ایک بار آشش کر اٹھیں گے یار بابا بول رہے کہ تو ہے. یہ اللہ کی عظیمت ہے ان کے پاس کہ ان کی بات سمجھ آتی ہے. ایسے وہ جناب ایک ایک جملہ لگتا ہے، یہ تو بندہ یعنی دیکھ کے بھی پڑھے نا تو اس طرح کے الفاظ کا چناؤ نہیں ہوگا وہ جو فلم بدی بولتے تھے، چاہے وہ پنجابی بول رہے ہو یا اردو بول رہے ہو. یہ اللہ کی عظیمت ہے. اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ میرا بھی سینہ کھول دے، میری زبان کی لکنت بھی کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ آئے. اور یہ جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہے نا، فزیکل لکنت موجود ہے، ان کے لیے بھی یہ دعا بڑی افیکٹو ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات ہے. تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے بھاری بوجھ اتار دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رکھا. وہ بوجھ کون سا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا. بڑی ٹینشن آپ نے لی کہ ظاہر ہے کہ میرے ذمے میں بڑی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا مجھے جو ہے وہ کمبل اڑا دو، اور کب کبھی تاری ہوگی کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کی حاجت پوری کرے. اور وہ سارا کچھ آ گیا. دیکھنے اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. یہ سب کچھ اللہ نے پھر کیا ہے.
تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی دیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوا. ظاہر بوجھ اسی وقت ہلکا ہوتا ہے نا جب آپ کے ہاتھ بٹانے والے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو گھر سے سپورٹ مل گئی, جناب ابی طالب تھی, اور آپ کے دوسرے جو چچا تھے حمزہ ابن عبد المطلب تھی, چچا عباس تھی. اگرچہ یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, لیکن سپورٹ تھی. اور مولا علی کی سپورٹ, اس وقت تو خیر سیدنا علی چھوٹے تھے, لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سپورٹ اس حوالے سے تھی. پھر آپ کے قریبی ساتھیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی سپورٹ تھی. عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, یہ سب وہ لوگ تھے جو چھوٹی عمر میں نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. بڑی عمر کے تو کم لوگ ہی تھے, چھوٹی عمر سے بعد میں کہہ رہا ہوں 20 سے 30 سال تک, بڑی عمر کے لوگ تو تھوڑے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اب اوائل اسلام میں نبی الاسلام کا ساتھ انہوں نے دیا ہے. عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, عبداللہ بن مسعود, عمار بن یاسر, یہ لوگ ایک میچور ایج کے لوگ. سیدنا علی تو بعد میں میدان عمل میں آیا نا اس حوالے سے کہ حضرت علی کی عمر تو 8 سال تھی جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کی. 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں, تا وقت سے کہ 14-15 سال, عرب میں 14-15 سال میں ایک جوان مرد بات جاتا ہے. لیکن وہ شروع کے 5-6 سال آپ کے پیچھے پشت پناہ کون لوگ؟ آپ کے چچا تھے, آپ کے قریبی رشتے دار تھے, بنو ہاشم تھے, اور یہ وہ لوگ تھے تو نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے پھر بوجھ ہلکا کیا, حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں لوگ موجود تھے, اور آپ نے ان کو پھر گواہ کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے جو یوم النہر کا خطبہ ہے, یوم عرفہ کا خطبہ, کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ. سب نے تصدیق کی کہ آپ نے پیغام پہنچایا. تو نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ یوں آسمان پر انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا, گواہ رہنا, گواہ رہنا کہ میں نے اپنے کندھوں پہ جو بوجھ تھا وہ اپنی امت کو ٹرانسفر کیا. سر پھر امت نے بھی تو حق ادا کیا نا. اسلام تو عرب کی سرزمین تک تھا, لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جس پیشن کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے, ود ان فیو ایئر اتنی بڑی چینج ہے. پورے یعنی پیشن کے ساتھ, حالات و واقعات فیوریبل بھی نہیں, عرب کے قبائل بھی مرتد ہو پھر بھی اس دعوت کو لے کے اٹھے, اور کس طریقے سے رومن اور پرشین امپائر جو ہے وہ روندی گئی ہے بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ, اتنی بڑی بڑی سپر پاور. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر. کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو, نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو. پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. دروشی میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آیا, اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر. اس کے اوپر میں پیچھے چکے گفتگو کر چکا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے ساری گفتگو کر لی ہے. اس آیت کو بھی اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کی خاطر, یعنی آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے, کہتا نا میں نے تیری خاطر یہ کام کیا. یہ الفاظ بڑے غور طلب ہے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا, نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ, ہم نے بلند کیا تیری خاطر, تیرا ذکر, یعنی جو تیرا اور میرا تعلق, اس تعلق کی وجہ سے ہم نے آپ کے ذکر کو کیا. سورہ النساء میں بھی آتا ہے نا, اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مانے, اور پھر دل سے اس کو تسلیم بھی کر. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے صرف فیصلہ مانے, دل میں بھی اگر حرج پائیں گے نا تو مومن نہیں ہوں گے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, سر تسلیم آپ کے سامنے خم نہ کرتے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پس
ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک ہی آیت کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مشکل آئے گی چلی جائے گی، پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا۔ دیکھیں نا، ایک وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے بسترے پر لٹا کر امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں، پھر اس سے آگے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کچھ آپ کے دل پہ خیال آ رہا ہوگا کہ میری قوم نے مجھے اس طریقے سے نکال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف فاتح بنا کر آلموسٹ 8 سالوں کے بعد آپ کو مکے کے اندر انٹر کروا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ہی تو اشارہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا برا سلوک کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ بھائی سارے سامنے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام اتنی بڑی پوسٹ پہ تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر کے وہی آیت تلاوت کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، حتیٰ کہ ہند کو بھی معاف کر دیا، معافی قبول۔ یہ آپ علیہ السلام کی شفقت ہے۔ جانی آپ کے جو دشمن تھے، یہ دنیا میں کبھی کسی نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا بڑا فاتح بن کے واپس آیا ہو جس کے ساتھ اس کی قوم نے اتنا برا سلوک کیا ہو اور موقع ملے اور وہ سب کو معاف۔ یہ ایک نبی کا ہی جگرا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی۔ ان نبی علیہ السلام کو یہ دین کی تبلیغ میں مشکل وقت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد عنقریب آسانی، پھر آسانی دیکھیں نا، فتح مکہ کے بعد پھر آیات نازل نہیں ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ایسی فتح دی ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب آپ یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف، اب معاملات آسانی کی طرف جائیں۔ کہ مشکل جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ کے لیے آسانی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں۔ اس مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کا ایکسپیرینس کرواتا ہے کہ مشکل آپ جھیل رہے ہوتے ہیں لیکن آسانی بھی ساتھ فیل کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ طاری کر، مشکل وقت، ریسورسز کم، خطرہ تھا، خطرے میں کہاں نیند آتی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری ہاتھوں سے تلواریں بھی چھوٹ جاتی تھی، ایسی نیند کا غلبہ۔ نیند آ جائے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امن کی نشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ اتر جاتی۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر کیسی آئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر مشہور ہوگی، افواہ، تو جو لوگ زخمی بھی تھے ان کو اپنی تکلیف بھول گئی حضور علیہ السلام کے غم کی وجہ سے۔ تو مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو۔ مشکل کے دوران بھی اگر آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی مشکل میں آسانی یہی ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہو کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف چلے گی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور تو بہتر خلیفہ بن جا میرے لیے، اس کے لیے اس سے بہتر نعم المدل میرے لیے کر۔ تو کہتی ہیں کہ میرا خاوند جب ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور پھر میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو کوئی صحابی نہیں ہے حضور کے اصحاب میں، تو مجھے اس سے بہتر خاوند کیسے ملے گا؟ تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نگاہ بھجوا دیا
تو مجھے دعا کا اجر دنیا میں مل گیا. اور ام سلمہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا کے بھی 2 سال بعد فوت ہوئی ہیں. یہ اس وقت تک زندہ تھا ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام. تو یہ دعا آپ یاد رکھیں. میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے, مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا. اللہ تعالیٰ بہتر نعمت بدل دے. پھر سورہ حدید کی جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا زمین میں, چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو, طاعون کے مرض کی شکل میں ہو, کوئی وبا کی شکل میں ہو, زلزلے کی شکل میں, یہ ساری تکلیف تمہاری جانوں پہ جو آتی ہیں یا اوور آل انسانیت کے اوپر. یہ ہم نے تکلیفیں آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی تاکہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پہ غم نہ کھاؤ, اور جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر شیخی نہ بجھاؤ. تکلیف کا آنا اور اللہ کی طرف سے خوشی کا آنا یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ آنا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقص سے. پھر دیکھیں گے اہل ایمان کون ہے جو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اللہ نے آزمانا ضرور ہے, لیکن مسلمان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے, اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. خدا ہماری ضرورت ہے, خدا نہ ہو تو ہم اپنی تکلیف بھی نہیں کاٹ سکتے. الٹیمیٹلی تکلیف کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کی طرف. لیکن یہ تکلیف کے شروع میں ہی کہنا چاہیے, واہ ویلا کرنے کے بعد نہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس قبر پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی ہے اور ذرا وہ بلند آواز سے چیخ و پکار کر رہی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر. اس نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آپ کھڑے تھے. اس نے آگے سے کہا کہ بھئی اگر تم پہ تکلیف آئی ہوتی تو پھر میں دیکھتی. ظاہر ہے ایک نیچرل جواب تو یہی بنتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں صحابہ نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو عورت وہ تو اب وہ اس مردے کی بجائے اپنے ایمان کی ٹینشن پڑ گئی, وہ حضور کے پاس ہے, یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اچھا آپ نے اگر کہا تو میں اب صبر کر لیتی ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا صبر تو صدمے کے آغاز میں, پورا غصہ اتارنے کے بعد, واہ ویلا کرنے کے بعد کہنا میں صبر کر لیتی ہوں, تو یہ صبر تو نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بھی لوگ یہی کرتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم صبر کر لیتے ہیں. اور پھر بسا اوقات جوان میت کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ میت کیا گئی, ایمان بھی اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. کئی عورتیں وہ کہتی ہیں میرا ہی منڈا لبیا سی, اللہ تینوں مارنے آتے, میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ اس کو تو موت دیتا. اب یہ کلمات کفر ہے. اس کے بعد بیٹا کیا گیا, ایمان بھی گیا. اسی لیے اسلام میں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا. ایک تو نوحہ وہ ہے نا کہ آپ کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہہ لیں مرنے کے بعد, وہ تو آپ کہتے ہیں, معاملہ الگ ہے. ایک یہ کہ چیخو پکار کر کے آپ جو ہے وہ ایک جاہلیت والے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں, وہ نوحہ تو اسلام میں جائز نہیں. بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے زمانہ جاہلیت کی طرف منسوخ کیا, اور خصوصاً عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایسی عورت اگر بغیر توبہ کے مرے گی تو اسے قیامت والے دن گندک کی قمیض پہنائی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب و نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسروں کے نسب کے اوپر تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش اور یہ باقی معاملات کو لے کے چلنا. اور نمبر 4 نوحہ کرنا, مصیبت و پریشانی کرنا. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, تو اے نبی السلام جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس وقت اللہ کی ریاضت میں مشغول ہو جائیے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے گا. اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام, آپ کو پتا ہے آپ
پوری پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے. پھر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑے ہوا کریں، اور کم بھی یہ نہ سمجھے گا بالکل کم، نصف ہوا بالکل، یا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ. پوری رات نہ آپ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھیں. آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں. یہ نیچرل ہے. پہلے تو آپ دن کے وقت آرام کر سکتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے. اب دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ اور گوشہ نشینی یہ بالکل اپوزٹ ہے. گوشہ نشینی انٹروورٹ جو زندگی ہے، اور دعوت و تبلیغ ایکسٹروورٹ ہے. انٹروورٹ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور یہاں مخلوق کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اللہ کی دعوت میں. تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ چیز آتی تھی کہ کتنا، یعنی وہ وقت میرے لیے کتنا اچھا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا. اب نہ صرف وہ تعلق میں کمی آئی ہے دن کی مصروفیات کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ اب مجھے مخلوق کی طرف جانا پڑتا ہے. پہلے میں اللہ کے ساتھ دو لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی ہے کہ جو آپ مخلوق کی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں. رہا آپ کی یہ خواہش یہ بھی اللہ پوری کر دے. جب یہ دین کا کام سٹریم لائن ہو جائے گا پھر آپ عبادت کیجیے گا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ رات کو نوافل پڑھنے سے، اللہ کے ساتھ دو لگانے سے یہ کام تو بہت اوپر ہے. لوگوں کو ہدایت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا تو اس میں آپ نے پہلا جملہ یہ بولا تھا علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پہ آ جاتا ہے نا، آپ پوری زندگی بھی روزانہ 1000 نفل پڑھتے رہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. جو ایک بندے کو آپ، ایک بندے کو نہیں اس کی پوری نسل کو دوزخ سے بچا کے جنت تک لے جاتے ہیں. اللہ کو تو اس بات کی خوشی ہے، اور یہ کام پیغمبروں والا ہے. تو اس کے لیے ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے، یہ پیرلل میں دونوں چیزیں چلنا مشکل ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ اس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. دعوت و تبلیغ کے کام میں مصیبت بھی بہت بڑی ہے. لوگوں کی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، لوگ آپ پہ تانے کریں گے، لوگ آپ کو مارنے پیٹنے پہ بھی اتر آئیں گے، آپ کے اوپر کامنٹس بھی پاس کریں گے، گھر والوں سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، ڈانٹ پلائیں گے سارے کہ تو کیڑے پاسے لگ گئے. جبکہ آپ اکیلا رات کو کھڑے ہو کے روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں، نہ محلے والوں کو کوئی فکر ہوگی آپ کی کہ یہ کس طرف لگ گیا ہے، نہ آپ کے گھر والوں کو ہوگی. لیکن آپ اسی محلے میں نکل کے لوگوں کو کہیں گے یار یہ کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ، قرآن کا راستہ اختیار کرو، شرک چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو، نماز پڑھا کرو، تو سب کو فکر لگ جائے گی. آپ اس سے بھی بڑھ کے آپ بے نمازی ہو، آپ کو کسی نے نہیں کہنا نماز پڑھو، لیکن آپ نماز میں رفع دین شروع کر دیں تو بے نمازی بھی آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے اور تو کیڑے پاسے لگ گئے. فرق دیکھا آپ نے؟ یہ یعنی ان کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے نمازی جو خود نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی سنت کے مطابق نماز شروع کر دے اس کو سمجھانے لگ پڑتے ہیں. اور جب وہ نماز نہیں پڑھنا تھا اس کو کوئی نہیں آ کے سمجھاتا کہ تو نماز نہیں پڑھتا. اور اگر وہ پڑھنا شروع کر دے سنت کے مطابق تو سارے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت مشکل کام. یہ تو آپ کو آگے جا کے پھر سمجھ آئے گی جب سورۃ العصر شروع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آبلیگیٹری رکھا ہے. یہ خالی ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو سارے پوری کر رہے ہیں. اصل شرائط اگلی 2 ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، پھر پھینٹی لگے گی صبر کر. یہ پھر آپ کو پھر حسینی بننا پڑے گا. اس میں آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں اور حسین علیہ السلام حج کے دنوں میں حج چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے یار یہ حج تو بڑے آسان ہے، جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام امت لیول کا کام، وہ اس حج سے بڑھ کر. تو وہ بظاہر لوگوں کو حج اور عبادتیں بڑی نظر آ رہی ہوں، اور حج کے دنوں میں وہاں سے چھوڑ کے جانا
یہ معیوب لگ رہا ہوگا، لیکن جن کو دین کی یعنی اصل روح کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام، اعلان حق کرنا، جابر حکمران کے سامنے کلمات حق بلند کرنا، یہ سید الشہداء اسی کو ہم کہتے ہیں۔ مسند الحاکم کی حدیث ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دے۔ اسی حدیث کے تحت ہم حضرت حسین ابن علی کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور صرف حسین ابن علی نہیں، قیامت تک سید الشہداء چلے گا۔ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ حق بلند کیا اور ان کو قتل کیا گیا، وہ سب سید الشہداء۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ